دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال. مصر کا ایک دریا ہے, لیکن جب اسلام وہاں آیا, عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں, مصر فتح ہو گیا, تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے, 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی, اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا, اور ہوتا بھی تھا. جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا, ہر سال کا رواج تھا. لیکن جب اسلام آیا, دریا سوکھنے لگا, تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا, ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں, تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا. انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے, پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو, امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی, سچ بتاتا ہوں. خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا, پھر کیا کیا جانتے ہو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے, ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, کسی کی بلی چڑھانا, کسی کی جان لینا, کسی کا خون بہانا, تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں, اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں. یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے, کتنے آئے لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے, مسلمانوں کا قتل کریں گے, کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے, کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں پرانی ہو گئی, پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں, اسلام کو پڑھا نہیں. میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو, طوفانوں کی, آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ, دریائے نیل کے نام پہ. ارے دریا ہے, کیا لکھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل, عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں, سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہ جا. واہ سبحان اللہ. خط میں لکھا, اور اس کے بعد دونوں خط گئے, ایک عمرو بن عاص کا تھا, ایک دریائے نیل کا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا, پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی, تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کے زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں, سبحان اللہ, کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فرماتے اس سے مراد ذات رسول ہے, رسول اللہ کی ذات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو جس نے تھام لیا, اس نے وقت کو پکڑ لیا ہے, وقت کو پکڑ لیا ہے. ہر وقت تمہارا ہے. اور ایک بات یہ بھی, جو حضور کی غلامی میں آیا اس نے وقت کو ایسا پکڑا ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اس کا. وہ ہر زمانے کا جوان ہے, ہر زمانے کا جوان ہے. اسی لیے جن اولیاء کاملین کو ہم سنتے ہیں, ہماری تصور میں ایسا آتا ہے, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں, امام حسین کا جب ذکر کرتے ہیں, سچ بتانا میرا اپنا بھی مشاہدہ, کربلا کی داستانیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک وہ حسین جوان جو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. پورا تصور تو یہی رہتا ہے کربلا کا واقعہ سننے کے وقت, لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر تو 56 سال کی تھی. اور سے پاک کا تذکرہ آتا ہے تو شکل و شباب تصور میں ایسی آتی ہے کسی حسین جوان کی. غریب نواز کا تذکرہ آتا ہے تو کسی حسین جوان کی. اس لیے میرے عزیزوں کہ یہ رسول اللہ کی ذات سے ایسے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ ہر زمانے کے جوان ہیں, ہر زمانے کے جوان ہیں. اور دوسری بات, ایک تو ہر زمانے کا جوان ہے اور اس کا ذکر کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا, کبھی پرانا نہیں ہوتا. آپ برسوں سے مسجدوں میں آ رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ, آج بھی پڑھے جاتے ہیں, ہم نے ہزاروں بار سنا ہوگا, لیکن یہ سلام کبھی پرانا نہیں لگتا, کبھی پرانا. اور میں نے اپنی تقریروں میں کتنی بار اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو تلاوت کے طور پر پڑھا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا.
ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं, मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूं वो अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशआर है। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशआर पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन। फारसी आती है? नहीं आती, लेकिन शेर याद है। शाह अस्त हुसैन का मतलब क्या है? फारसी में समझा देता हूं। फारसी में अस्त और बूथ दो लफ्ज हैं। अस्त का मतलब है, बूथ का मतलब था। समझ में आ रहा है? अस्त का मतलब है और बूथ का मतलब। शेर देखो आप, शाह अस्त हुसैन, बादशाह है हुसैन। या ये कहा जा सकता था शाह बूध हुसैन, बादशाह था हुसैन। नहीं, वो बादशाह कोई और था होगा, लेकिन हुसैन बादशाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह। अस्त का लफ्ज आया है। शेर कहने वाले ने यही कहा कि बादशाह है। एक तो शाह है और एक बादशाह है, दोनों में फर्क है। शाह सुल्तान को कहते हैं, बादशाह सुल्तान बनाने वाले को कहते हैं। दोनों है हुसैन। अस्त का लफ्ज बता रहा है कि वो हमेशा, हर जमाना उसका है, हर वक्त उसका है। जो बात मेरे मुस्तफा की किया, जो वक्त को थाम लिया, हर जमाना उसका, हर वक्त उसका। इसलिए तुम इस नुक्ते को समझ जाओ। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहूंगा, आला हजरत ने जाते जाते हमें ये समझाया था, जो इस नुक्ते को समझ जाएगा, एक गारंटी आपको बताता हूं, एक गारंटी बहुत सारे मुसलमानों को ये तो खौफ होना ही चाहिए। आज हम हैं, अल्लाह ने हिदायत पर रखा, मौत का क्या पता कि किस हालत में आएगी। जाएंगे दुनिया से, ईमान होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, क्या पता। कोई गारंटी लेगा किसी की? कोई नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। औलिया इकराम इस बात से डरते भी थे, आखिरी वक्त कैसा आएगा पता नहीं। अरे कितने तो ऐसे हैं, बोलते हैं हम तो तैयारी में हैं, जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। क्या पता तुम ऐसी हालत में गए, कोमा में, जुबान हिलने की भी ताकत नहीं रह गई। क्या पता उस वक्त कैसे हादसात हो जाए, मुसीबतें, और तुम तकालीफ से घबरा करके पता नहीं इनकार कर दो। ऐसी चीजें हमने देखी हैं, इसलिए किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात है, आला हज़रत फरमाते हैं, एक गारंटी है, दुनिया से तुम जब जाओगे तो इस्लाम के साथ जाओगे। वो चीज मैं दे करके जाता हूं, वो है वक्त को थाम लेना। आला हज़रत फरमाते एक चीज है, अगर वो करते रहोगे तो दुनिया से ईमान के साथ ही जाओगे। वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। ना रखा गैर से काम, होगा क्या? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान जाऊंगा। अगर उन्हें जाना, उन्हें माना, इस बात पर तुम अमल कर लो, बाकी किसी नसीहत की जरूरत ही नहीं। तुम अपनी जिंदगी को ऐसी गुजारो मेरे अजीजों, कल की सुबह आने से पहले ये ख्याल करो कि मेरी सुबह ऐसी हो कि जिसे देखकर मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका को खुशी हो। हर हफ्ता मेरे अमाल की खबर फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। मैं इस हफ्ते ऐसे अमल करूं कि फरिश्ते जब मेरे अमाल की खबर बारगाह मुस्तफा में पेश कर रहे हो तो आका देख करके मुस्कुराएं कि मेरा गुलाम खुशियों के अमाल कर रहा। ऐसा ना हो कि इन रातों को तुमने अय्याशियों में मुब्तला कर रखा और तुम गुनाहों के अड्डों पर दिनों रात बसर करते रहे हो। फरिश्ते जब जाकर बारगाह मुस्तफा में सुना रहे हो तो ये खबरें दे रहे हो कि फलां का बेटा या रसूल अल्लाह रात पूरी गुनाहों के अड्डों पर गुजारा, रात की तन्हाइयों में वो लोगों से छुपकर अय्याशियां कर रहा था। जब हमारी इन खबरों को बारगाह मुस्तफा में पहुंचाया जा रहा होगा तो हुजूर पर क्या गुजरेगी। वो रसूल है जो अपनी उम्मत के तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करते। जब हमारे सख्त तरीन बुरे आमाल पेश होंगे तो मेरे आका पर क्या गुजरेगी। इसलिए जो अपने नबी से मोहब्बत करता है वो अपने वक्त को बर्बाद होने नहीं देगा,
اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا. اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے بالغ ہونے میں بھی ابھی وقت باقی ہے، لیکن وہ بے حیائی کی باتیں کھلے طور پر کرتے، ایسا لگتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی جوان ہو چکے. یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں جو ہمارے گھروں میں آج آ چکی ہے. اے نوجوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگر تم 20 سال 25 سال کی ہو تو ایسے سورج تیزی سے نکل رہا ہے، تیزی سے دورا. تم کو کیا لگتا ہے کہ 6 بجے نکلا شام 7 بجے ڈوب گیا؟ نہیں، ہر دن تمہاری زندگی کی ایک ایک گھڑیوں کو ڈبوتے چلا جا رہا ہے، تمہیں بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف لاتا ہے. اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے، عنقریب، جب مرگ الموت بالکل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہے، موت کا فرشتہ جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چھٹا رہا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ روتی بھی جا رہی تھی. 8 سال کی بچی تھی. اس کے باپ کا انتقال ہوا، جنازے کے پیچھے پیچھے روتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ آج ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، ہمارے باپ ہم سے دور ہو گئے اور میں بچپن میں یتیم ہو گئی، میرے گھر پر آج بڑی مصیبت آئی. بچی رو رہی تھی. جانتے ہیں حضرت سفیان ثوری اس بچی کو دیکھتے ہیں، کہتے بیٹا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تیرے گھر والوں کو مصیبت نہیں آئی تو کل سے تیرے معمول پر چل پڑو گے. جو مصیبت تیرے باپ پر آتی ہے، موت، یہ پھر کبھی کسی کے اوپر نہیں آتا، ایک ہی بار آتا. اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. تمہارے گھر پر کیا ہے؟ آج بڑا کم کرو گے، کل سے کھانا پانی کا پہننا سونا سب شروع ہو جائے گا. تم تو معمول پر آ جاؤ گے، اس کی زندگی ختم ہو چکی. اس پر جو چیز آئی ہے تیرے باپ پر، وہ سب سے بڑی مصیبت. پھر وہ بچی قبرستان تک گئی اور اپنے باپ کو دفن کر کے جب آئی، دوسرا دن تھا، صبح صبح جب حضرت سفیان ثوری قبرستان میں تھے تو یہ چھوٹی سی ننھی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا جان آپ بیمار تھے، میں رات کو دوائیاں لا کر دیتی تھی، آپ کا بستر میں بچھا آپ کو اوڑھنا میں اوڑھا دیتی تھی اور کھانے کے لیے میں لے آتی. کل کی پہلی رات گزری ہے، کیا کسی نے آپ کو دوائی پوچھی؟ کیا کسی نے آپ کا بچھونا بچھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اوڑھنا دیا؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا؟ وہ باپ کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے. سفیان ثوری کہے اس بچی سے کہتے بیٹا آپ اپنے باپ کی مت پوچھو کہ کل دوائی کس نے دیا، کل کھانا کس نے پوچھا. اب یہ پوچھ اپنے باپ سے بابا جان کل ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا فرشتوں نے اسے سلامت رکھا یا چھین لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ننگا کر دیا اعمال کی وجہ سے. اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ بابا جان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے، جسم سلامت تھا، کل ایسا تو نہیں کہ بدعملیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے چہرے پر اور آنکھ اور ناک پر بچھو چھوڑ دیا؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے. موت کے بعد جو حالات آنے والے عزیز اس کی تیاریوں میں کیا ہم میں سے کوئی مضبوط ہے؟ آج ہم میں سے کوئی مضبوط ہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہے ہماری موت اب کس شام کو لکھی تھی؟ ہم میں سے کون ان سبوں کو خالی کر کے جانے والا ہے یہ ہمیں پتا نہیں. لیکن ہم چیزیں ایسے ہیں جیسے لگتا ہے 100 سال کی ہمارے پاس گارنٹی نہیں. ہر کوئی اپنی شادیوں کی فکر تو کرتا ہے، اپنے گھر کی فکر تو کرتا ہے، لیکن جس طرح آبادی میں برسوں سونا ہے اس قبر کی فکر کیوں نہیں؟ کیا یہ ہمارے جینے کے سلیقے ہیں؟ آج کیا ہم نے گناہوں سے اپنی زندگی کو ایسا داغدار کر رکھا ہے؟ مجھے ایک بات نہیں یاد آتی تھی، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. ممبئی شہر کی بات ابھی وہ حاجی صاحب اللہ موجود ہے، بڑے بڑے سے آتا بہت اللہ نے نوازا مان تو پیسے بہت آئے. ایک ہی بیٹا تھا، اس کو اچھا پڑھایا، گورنمنٹ میں پڑھایا اور بچے کے پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اس کو انگلینڈ میں بھیجا، آکسفورڈ میں، اور لڑکا 25 یا 26 سال کی عمر کا تھا، بون کینسر ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. بہت اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، نوجوان، اور اتنی جلدی کینسر ہوا 6 مہینے سے علاج. اور اس کے بعد یہ جو بون کینسر ہوتا ہے ہڈیوں کا، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، جسم ٹوٹ جاتا ہے. واپس اسے انڈیا لایا، یہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ اسٹیج پر ہے، بہت کم دنوں کا مہمان. باپ بہت روتا ہوتا تھا، ابھی موجود ہے بوڑھا باپ. حاجی صاحب مجھے وہ بات تقریباً 8-10 سال پہلے کی دل پہ ابھی لگی تھی. آخری وقت چل رہا تھا اس نوجوان کا. ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا بابا میری 10ویں کی مارک شیٹ، میری 12ویں کی سرٹیفکیٹ اور جو بنا بنا حصوں میں میں نے کھیلوں میں مقابلوں میں جو حصہ لیا، شیلڈ ملے، انعامات ملے، وہ کہا
آپ نے کہا بیٹا سب میں نے سنبھال رکھا ہے، 10ویں کی بھی ہے، 12ویں کی بھی ہے، میرے کالج سے بھی یونیورسٹی کی۔ کہا بیٹے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، میری وہ جو کچھ بھی پڑھائی ہوئی ہے اس کی سند مارکشیٹ مجھے ایک بار دکھاؤ۔ باپ تجوری کھول کر لایا، الماری میں سے وہ مارکشیٹ، اس کی سند سرٹیفکیٹ لا کر اس میں شیلڈ بھی تھے۔ وہ نوجوان لڑکا دیکھتا رہا اور روتا رہا، اپنے باپ سے پوچھا بابا مجھے یہ بتاؤ ان سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے کہ میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دو، میں جس منزل پہ جا رہا ہوں، جس قبر کی وادی میں جا رہا ہوں، یہ میری سرٹیفکیٹ میں سے کون سی ایسی ہے میں ان فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے چھوڑ دیں۔ باپ کہتے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں سوچتا رہ گیا کہ بیٹا تجھے 25 سال تک میں نے ہر دولت تو دی تھی لیکن سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا سکھانا۔ آج ایسا حسینہ نے کہا جو مقام یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا خلاصہ کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، کرنے سے تمہارے پاس آج وقت ہے، تمہارے پاس آج دولتیں نعمتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بڑھاپا ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ جو بوڑھے ہو گئے یہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، بڑھاپے میں جو مسجدوں کی طرف آ گئے اللہ کی ہزار رحمتیں ہیں ان پر کہ انہوں نے اپنی جوانی کے بعد جوانی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، لیکن توبہ کر کے رب کے دروازے پر آ چکے۔ اور میرا رب فرماتا ہے جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اس کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا عذاب کیسے، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوگا تو بھی بوڑھے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم جو بہت سے جوانوں کے جنازے بھی جاتے ہیں، بہت سارے جوانوں کے جنازے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں کل میں آپ کے قریب پڑوس شہر پر وہیں میں تھا، وہاں قریب کل رات کا ہمارا جلسہ تھا۔ دن بھر میرے دل کو ایک چیز پہنچاتی تھی۔ ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا تھا، میرے مرحوم دوست اور بھائی طالب علم تھا جو ایک بہترین ناخواں تھے اور قاری قرآن تھے، عمر کے شاید 30-35 سال یا 35 سے 40 سال کے پڑاؤ تھے، اور ایک سڑک حادثے سے اچانک ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ بھی یا نہیں آ سکا۔ میں انہیں گھر گیا تو 2 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت ہے اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی، میں انہیں دیکھ کر کے حسرت کی نگاہوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا کہ مولا یہ 2 سال کی عمر میں یتیمی کو اٹھایا، یہ 5 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ اٹھا کر واپس آ رہا ہے۔ آپ بہت جوانی میں چلا گیا، ہم کو تو مولا تو نے ماں بھی دیا باپ بھی دیا، اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر پھر احساس ہوتا ہے نوجوانوں آپ ان بچوں کو دیکھو جو ابھی 2 سال کی کہنیاں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھ سکے۔ تمہارے گھروں میں باپ موجود ہے ٹھکرا کر چلے جاتے ہو، تمہارے گھروں میں ماں تمہارے لیے دعاؤں کے لیے تیار بیٹھی ہے، تم جھڑکا کے چلے جاتے ہو۔ اس کو بھی سمجھ لو غنیمت جانو ان کی زندگی کو ان کے مرنے سے بہتر ہے۔ وہ جب چلے جائیں تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یتیم سے پوچھو کہ باپ کے اٹھنے کے بعد کیسی ویران کیا جائے گھر جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں، سب ٹوٹ جاتا ہے، اور ماں کا گھر سے چلی گئی وہ تو ساری رونقیں نکل چلی جاتی، نہ دوسری کوئی ماں ہوتی ہے دنیا میں، نہ کوئی دوسرا باپ ہوتا ہے۔ ہر کوئی تمہیں 4 لفظ محبت کے بول سکتا ہے، لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اس کے بستر کو پخانے اور پیشاب سے تلیز کر دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے خوشیوں سے صاف کرتے تھے، کوئی دوسرا ہماری نجازت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ نجازت تو دور کی بات ہے، ہماری بہو کو بھی کوئی چھوٹا نہیں چاہتا، وہ صرف ہماری ماں ہے، وہ صرف ہمارا باپ ہے جو ہماری غلاظتوں کو بھی خوشیوں سے صاف کر جاتا اور کبھی شکایت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو کہ میرے گود میں تم نے پیشاب کر کے پخانا کر کے نہیں کرتا۔ لیکن جوان بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو اور ان کے سامنے ایسی تیز آواز میں بات کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ماں اپنے سردار مجھے دیکھے۔ مطلب کیا ہے؟ بیٹا اپنی ماں پر حکومت کر رہا اپنے باپ پر حکومت کر رہا۔ میں نے ایک نوجوان کو ممبئی کی سرزمین پر دیکھا، اپنے باپ پر اس نے چوٹی اٹھائی اور ماں کے گیا، آپ نے کہا تو میرا بیٹا ہے مجھے پتا نہیں ہے میرے سامنے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اسی بات پر مجھے افسوس ہے کہ میں تجھ سے پیدا ہوا۔ یہ حالات یہ معاشرے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ موت کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے۔ اب آؤ میں اس حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم اولاد آدم اس وقت تک اپنا پاؤں حشر کے میدان سے ہٹا نہیں سکے گی جب تک رب تعالیٰ کے اس سوال کا جواب نہیں دے۔ کون سا سوال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے پاؤں میدان سے ہٹا نہیں سکو گے حشر کے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا سوال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ سب سے پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی بتا تجھے کہاں کہاں خرچہ کیا،
کہاں کہاں خرچہ کرا. اور محدثین شارحین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کسی کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کو 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کل خلاصہ جوانی ہے. جوانی ہے، بچپن تو لڑکپن میں گزر گیا، بڑھاپا تو ریٹائرمنٹ میں چلا گیا. اصل جو زندگی ہے وہ جوانی کی ہے. حساب اس کا زیادہ ہوگا، خواہشات اسی عمر میں زیادہ ہے، گناہ اسی عمر میں زیادہ ہے، دوڑ بھاگ اسی عمر میں زیادہ ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں سوال بھی کرے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا بچپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا. یہ فرمایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے جوانی دی تھی اس کا حساب. اے نوجوانوں، کیا تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے تیار بیٹھے؟ کیا قیامت کے دن یہ بول پاؤ گے کہ مولا رات بھر میں گیم کھیلتا تھا، میں دن بھر تو چیٹنگ کرتا تھا، میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے بستر کو گرم کرتا تھا؟ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو؟ تم کیا جواب دو؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں، تمہارے پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے تم اپنی جوانی میں کیا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ قرآن نے 24ویں پارے میں کہا فرماتا ہے کہ لوگ اس دن کہہ چکے ہوں گے کہ ان کے ران کی چمڑی کی بات کر رہے ہوں گے، ان کے رانوں کی چمڑی کی بات کر رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی کہ مولا یہ اپنی شرمگاہ کو کس طرح سے عذاب کیا ہوا تھا، یہ کس طرح غلاظت میں مبتلا تھا. ہر مرد چیخ کر ان چمڑیوں کو کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ہمارے خلاف تم گواہی کیوں دینے لگے چمڑی کو؟ تم تھوڑا سا چل جاتی تو میں مرہم پٹی کرتا تھا. چمڑی کو اگر خروچ بھی آ جائے تو ہم اس کی پٹی میں کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم بہت خیال کرتے ہیں چمڑیوں کا. لیکن یہ چمڑیاں کل ہمارے خلاف گواہی دیں گی تو وہ بولیں گی، وہ بولیں گی چمڑیاں جب تم ان سے سوال کرو کہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے رہے، وہ کہے گی انتقل اللہ الذی انتقل كل شیء، اس رب ذوالجلال نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو قوت گویائی عطا کی اور ہمیں منصف بنا کر بھیجا گیا دنیا میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے ساتھ تمہاری خبریں منتقل کریں. اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں زندگی سکون سے گزر جائے. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچو اس بات پر، دنیا یہ ٹینشن بھری نہیں ہے، یہ فکروں بھری نہیں ہے. یہاں کون سا سکھ اور کون سی آزادی ہے تمہارے پاس؟ دن پورا کمانے کی فکر میں جاتا ہے، رات آرام کی فکر. کبھی دیکھو تو بیماریاں گھر گھر گئی، کبھی دیکھو تو رشتے داروں کے معاملات، کبھی گھر میں ماں بیمار، باپ بیمار، بیٹا بیمار. ان تمام تفکرات میں کون سی ہے؟ یہی سارے ٹینشن ہیں، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کمائیں گے. یہ پوری لائف تفکرات بھری ہوئی ہے. کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں، کوئی دن سکون کا ہوتا نہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ جس دن مر جائے گا سکون سے جا کر قبر میں سو جائے گا، موت کے بعد لوگ دفن کر کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہوگا کہ مردہ سکون سے سو گیا، لیکن قبرستان میں ہر کوئی سکون سے نہیں سوتا. ادھر تم دفن کر کے آئے، 40 قدم دور آئے تھے کہ اللہ کے فرشتے کی قبر میں آنا اٹھا دیا جھنجھوڑ. اب کون سی سکون کی بات ہے؟ فرشتے اب وہاں سوالات پہ سوالات کرتے چلے جاتے اور جواب نہیں آ رہا ہے تو اسے عذاب میں مبتلا ہے. کچھ کی قبروں میں سانپوں کا، بچھوؤں کا عذاب، کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مارتے ہوں گے جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا رہا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گا تو اس سے چھٹکارا نہیں. سوچو دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا، قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا. آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا. اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا. حدیث پاک ہے لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کاموں سے اتر رہے تھے قیامت کے میدان. اور وہاں پر بھی سوال اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے. دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے، قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا اور حشر میں آنے کے بعد فیصلے کا انتظار کرتا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہوتا ہے. اب اے نوجوانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے، اب کہاں سکون ہوگی، اب کہاں کا انتظار؟ ہر جگہ کی لائف تو ہمیں برباد ہے، نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، پھر جہنم وہاں ٹھکانا ہو گیا ہمارا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا آج
کو ان کی پرواہ آج نظر نہ کل مانے کی قیامت میں اگر مان گیا بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو. یہ مسجدیں جو ویران ہیں نہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت گزارتی ہے کل قیامت کے دن بھی تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد مولا، انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن وہ بھوکا ہو کیسا رکھتے تھے. اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب عذاب ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہاں کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے کھا کے رکھا بھوکا تھا. کہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا چاہتا ہوں. یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کو جوانی پر پایا، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا، کہ ان کے لیے میں نے بتایا. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں نے یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، اپنے رحمان کی مرضی سے جیوں، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے اللہ اس کے لیے فرشتوں سے اعلان کیا جاتا ہے. فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹکرا کر اس پر فتن دنیا میں، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے. فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا ہے. وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کی، اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر ہونے لگ جاتا ہے، رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا. اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا. اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا تھا. مولا ایک صالح نوجوان گیا، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پر دھومے مچل کے مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے پھر وہ طاہر گیا. عرش پر دھومے مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا. یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا. اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے بزرگوں نے فرمایا مردے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہر قبر والا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ مولا یہ جو صالح جنازہ آ رہا ہے میرے پڑوس میں سے دفن کر، اسے یہاں دفن ہونے کی توفیق دے دے. ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ تم پڑوس بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبروں والے جانتے ہیں کہ آج کے سوئے گا ہمارے بغل میں اللہ کی رحمت اس پر برسے کی ان کی چیزیں ہم پر پڑ گئی. لیکن بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی برباد کر کے جا رہا ہے، جو جنازہ نکلا ہے، پورے قبرستان کے مردے کھڑے ہو کر مولا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں مولا اس کا جنازہ قبرستان میں آنے نہ دے، ہمارے بغل میں سے دفن ہونے نہ دے، کہ اگر وہ آج نہ سو گیا تو کل سے اس پر جو عذاب ہونے والا ہے اس کی دھمک ہر ایک کی قبر میں آئے. تمہارے ہاتھ میں زندگی کون سی گزارنا، کون سی زندگی گزارنا؟ وہ زندگی کہ ہر کوئی تمہارا استقبال کرنے کے لیے زندے بھی اور مردے بھی کھڑے رہے، یا وہ زندگی جس سے تم ہر کوئی دامن بچاتا. آج ہے بہت کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا دنیا میں، ان کے گھر والے ان سے پریشان، ان کی بیوی بچے پریشان، ماں باپ پریشان. آج والے کہتے ہیں گھر میں آتا ہے تو بلا کی طرح لگتا ہے. میرے عزیزوں کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سوال. اتنا سوال ہو کہ لوگ تمہارے جانے کے لیے تمہاری کمی کا احساس کریں، تم محفلوں کی رونق بن جاؤ، تم لوگوں کی زینت بن جاؤ کہ تمہارے سے لوگ مسکرائیں اور تمہارے سے لوگ نفع اٹھائیں. یہی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے. خلاصہ میں پھر سے اس حدیث کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے نبی نے 5 چیزیں دے دی لیکن پوری حیات کا اصول سمجھا، پوری زندگی کا اصول دے دیا. اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے، اپنے بالغ الحالی کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے، اور اپنے غنا کو، اپنی امیری کو فقر اور غنیمت جانو کہ غریبی آنے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے.
اور اپنی حیات کو اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آتا. عزیزان اللہ میں خدا